عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم منہاج العربیہ الجزء الاول کا الدرس الثانی یعنی سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور آج ہم سیکھیں گے اسماء الاستفہام، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. ان میں سے آج ہم 2 پڑھیں گے. یہ بہت سارے ہیں، آج ان میں سے ہم صرف 2 پڑھیں گے، من اور ما. من اس کے معنی ہوتا ہے کون، اور ما کے معنی ہوتا ہے کیا. من کا استعمال عاقل کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان کے لیے جس کے اندر عقل ہوتی ہے، اور انسان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، جن کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ماں کا استعمال ہوتا ہے. صرف اتنا یاد رکھیں، من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کون، اور ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کیا. جیسے من ھذا، یہ کون ہے. ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے. چونکہ رجل آدمی عاقل ہے، عقل مند ہے، اس میں عقل ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے من آیا. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک قرد، وہ بندر ہے. چونکہ بندر غیر عاقل ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ ما کا استعمال ہوا ہے. من ھذا، یہ کون ہے. ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. چونکہ لڑکا جو ہے عاقل ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ من کا استعمال ہوا ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے. ذالک حمار، وہ گدھا ہے. چونکہ گدھا غیر عاقل ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ما کا استعمال ہوا ہے. بس آپ کو اسی چیز کو یاد رکھنا ہے، اگر عاقل ہے تو من کا استعمال ہوگا، غیر عاقل ہے تو ایسی صورت میں ما کا استعمال ہوگا. صرف آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے بس. ترجمہ کرو. یہ کون ہے. من ھذا، یہ آدمی ہے. ھذا رجل، وہ کون ہے. من ذالک، وہ لڑکا ہے. ذالک ولد، وہ اونٹ ہے. ذالک جمل، یہ گھوڑا ہے. ھذا فرس، یہ کیا ہے. ما ھذا، یہ بندر ہے. ھذا قرد، وہ کیا ہے. ما ذالک، وہ کتا ہے. ذالک کلب، یہ گدھا ہے. ھذا حمار، وہ کرسی ہے. ذالک کرسی، وہ استاد ہے. ذالک استاد، یہ لڑکا ہے. ھذا ولد، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، وہ قلم ہے. ذالک قلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان ہے. ذالک انسان، وہ رسول ہے. ذالک رسول، یہ کیا ہے. ما ھذا، یہ کتاب ہے. ھذا کتاب، وہ قرآن ہے. ذالک قرآن. تو یہ سبق بہت ہی آسان ہے، آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے، من یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کون، اور ما یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے کیا. بس صرف یہ 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کون، اور ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کیا. بس اس بات کو آپ سمجھ گئے، آپ پورا سبق سمجھ گئے. تو اس سبق کو اچھے سے یاد کریں، پھر آگے بڑھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.